بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا چور جو مردوں کے ہی کفن چرا لیا کرتا تھا، ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا عیساق رحمت اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائے تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرایا، جب بھی کسی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چراتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفن کیا گیا تو میں فوراً قبرستان پہنچا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم میں حرکت ہونے لگی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا جس کے درد کے شدت سے بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اس پر ڈال دیا اور جلدی جلدی میں نے اس قبر پر مٹی ڈال کر دوبارہ سے بھر دیا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا، میرے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیر رحمت اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا، اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے اس میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو حذیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسحاق رحمت اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فرمائے۔ داستان عبرت میں ہمارے لیے عبرت موجود ہے کہ کتنا تشویشناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں بے انتہائی معاملہ ہوتا ہے۔ دوستو، قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔